ایک پاکستانی کی سچی کہانی۔ ماما عبد الرحمان کہتا ہے کہ سب سے بڑا بیوقوف انسان وہ ہے جو اپنے کسی رشتہ دار کو ویزا دے، اپنے گھر میں رکھے، اس کو کام پہ لگوائے، اس کے بعد اس کی اور پورے خاندان کی گالیاں سنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیس پردیس میں رہنے والے سبھی دوستوں کو پیار بھرا سلام۔ ماما عبد الرحمان چھٹی گیا تھا تو پتہ لگا کہ بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بہن کو ملنے اس کے گھر گیا تو وہاں پہ غربت کا راج تھا۔ بہن کہتی ہے اپنے بھائی سے کہ میرا بیٹا بدر، اس کی شادی ہو گئی ہے اور گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، ایسا کر بھائی اس کو بھی ساتھ لے جا سعودی عرب، تیری تو فیملی وہاں رہتی ہے، تیرا کاروبار اچھا چلتا ہے۔ بھائی نے وہیں بیٹھے بیٹھے فون کیا اپنے کفیل کو، اس کو کہا کہ مجھ کو ایک ویزا کا بندوبست کر دے، جو ویزا نا ہاؤس ڈرائیور کا ویزا سستا پڑتا ہے۔ لو جی، کفیل نے 2-3 دن کا ٹائم لیا اور 2-3 دن بعد ویزے کا بندوبست کر کے اس کا وکالہ بنا کے وہ بھیج دیا عبد الرحمان کو۔ عبد الرحمان نے اس اپنے بھانجے کا میڈل کرایا، پروٹیکٹر کرایا، سارا کام کرانے کے بعد ویزا لگوانے کے بعد جس دن عبد الرحمان نے آنا تھا سعودی عرب، اس دن کی ٹکٹ کرائی اس کی اور بچے کو ساتھ لے کے آ گیا سعودی عرب۔ یہاں پہ لا کے اپنے گھر میں رکھا، مامی اس کو کھانا بنا کے دیتی، اس کے گندے کپڑے دھوتی۔ گھر میں ایک کمرہ ایکسٹرا تھا، وہ اس کو دے دیا بدر کو۔ پھر مامے نے بدر کو اپنی ورکشاپ میں رکھا، وہاں پہ تنخواہ رکھی 1500 ریال۔ ماما اسے کہتا ہے کہ کفیل کہہ رہا تھا کہ مجھ کو ضرورت پڑتی ہے کبھی کبھار ہاؤس ڈرائیور کی، تو میں تم کو ڈرائیونگ سکھا دوں گا۔ ڈرائیونگ سکھائی، اس کے بعد کو لائسنس بنوا دیا، لائسنس بن گیا۔ کرتے کراتے 1.5 سال ہو گیا۔ 1.5 سال بعد وہ لڑکا جو ہے بدر ہے نا، اس کو مامے سے نا حسد ہو گیا کہ ماما اتنے پیسے کماتا ہے اور مجھ کو دیتا ہے 1500 ریال۔ ایک دن مامے سے کہتا ہے کہ میں نا دل کرتا ہے کہ اپنی بیوی کو سعودی عرب بلاؤں عمرے کے لیے، تو ایسا کر ماما تو میری مدد کر۔ وہ کہتا ہے بدر، تجھے میں پاکستان سے لے کے سعودی عرب یہاں پہ لانے تک میرا خرچہ ہے 9 لاکھ روپے، میں نے تم سے 1 روپیہ نہیں مانگا، تو لہٰذا تو مجھے معاف کر۔ تو تنخواہ لیتا 1500 روپے، 1500 ریال، تو فیملی کو بلا یا پورے خاندان کو بلا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اپنے جیب سے بلا، میرے پاس پیسے نہیں ہے ایکسٹرا، میرے اپنے بھی کافی خرچے ہیں۔ بدر کو اس بات کا بہت غصہ لگا۔ وہ کہتا ہے کہ مامے کو میں نے ایسی جگہ پہ چوٹ ماروں گا کہ ماما ساری عمر یاد کرے گا۔ بدر جو تھا یہ شیطان قسم کا انسان تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے اور اپنے دوستوں سے کہا کہ جو مامے کی زمین، پراپرٹی، دکانیں، جو چیزیں پتہ کرا کے نا سب کی ویڈیو بنا کے بھیجو مجھ کو۔ وہ جی سب کی ویڈیو آ گئی۔ اس کو نا 2-3 بار مامے نے کفیل کے گھر بھیجا، جاؤ وہاں پہ کفیل کے بچوں کو کہیں جانا ہے چھوڑاؤ۔ یہ اکثر جاتا ہے، مامے کی گاڑی لے کے جاتا اور کفیل کے بچوں کو، کفیل کی بیوی کو چھوڑ کے آتا۔ ایک دن کفیل اس کے ساتھ بیٹھا ہے، باتوں باتوں میں یہ کفیل سے بڑا فری ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ لوگ کافی کے بڑے شوقین ہوتے ہیں۔ اپنی جیب سے بدر نے کفیل کو کافی پلائی، کافی شاپ میں بیٹھ کے، اور اپنے کفیل سے کہتا ہے کہ جو ماما آپ کو مہینے میں کتنے پیسے دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے، روتے ہی رہتا ہے، کبھی 1000 دیتا ہے، کبھی 1500 دیتا ہے، 1000 ریال، 1500 ریال۔ وہ کہتا ہے بس، ماما تو وہاں پہ ملین پیسے کماتا ہے، بہت پیسے کماتا ہے، پیسوں میں کھیل رہا ہے۔ کفیل کہتا ہے کیا بات، صحیح کہہ رہے ہو؟ کہتا ہاں، نہیں یقین تو دیکھو، یہ مامے کی زمین ہے، یہ مامے کی کوٹھی ہے، یہ مامے کے جو گھر ہیں کرائے پہ دے رکھے ہیں، دکانیں کرائے پہ دے رکھی ہیں، زمینیں ساری، جہاں تک دیکھو مامے کی زمین ہے۔ کفیل ہکا بکا، کفیل کے منہ سے رال ٹپکتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ کفیل کہتا ہے میں تو چھوڑوں گا نہیں، تو کیا کروں؟ اب کفیل کو بدر، مامے کا لگا ہوا بوٹا، وہ کہہ رہا ہے کہ کفیل کی ورکشاپ بیچ دے، میں نے ایک بندے سے بات کر رکھی ہے، وہ ورکشاپ خریدنے کو تیار ہے، تو اس سے بات کر لے۔ عربی لوگ اتنے خراب نہیں ہیں جتنے ہم لوگ خراب ہیں، ہم نے عربیوں کو زیادہ خراب کیا ہے، آپ مانو یا نہ مانو۔ اب اس نے نا، کفیل کہتا ٹھیک ہے، یہ کفیل کی ڈیل کراتا ہے ان بندوں کے ساتھ، وہ بھی پاکستانی ہیں، وہ بھی مامے سے جلتے تھے، وہ اسی بازار میں جہاں پہ دکانیں وہیں پہ وہ رہتے ہیں۔ مامے سے کفیل سے ڈیل ہو گئی ان بندوں کی۔ ماما ظہر کے ٹائم دکان بند کر کے گھر گیا ہے، ورکشاپ بند کر کے ظہر کے ٹائم گھر گیا ہے، پھر ورکشاپ کھولتے ہیں عصر کے بعد۔ ظہر کے وقت کفیل آتا ہے، جو ورکشاپ ہے اس کے تالے توڑتا ہے، تالے توڑنے کے بعد جو وہاں جو بندے لے کے آتا ہے، جو دکان خریدی ہے، ان کو دکان ساری ہینڈ اوور کرتا ہے، پیپر پہ سائن کراتا ہے اور وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ عصر کے وقت جو ماما ہے
وہ آتا ہے اپنی ورک شاپ پہ، تو ورک شاپ کھلی پڑی ہے، لوگ بیٹھے ہیں ہکا بکا، وہ غصے سے اندر جانے لگا ہے، تو گاڑی میں سے کفیل باہر آ گیا، کہتا خبردار ورک شاپ میں پاؤں مت رکھنا، میں نے ورک شاپ بیچ دی ہے۔ وہ غصے سے کفیل سے، تو نے کیا کیا ہے؟ کہتا ورک شاپ میری ہے، میں جو مرضی کروں، کیونکہ یہاں پہ جو کاروبار ہوتا ہے نا عربیوں کے نام پہ ہوتا ہے۔ ماما وہاں پہ چیختا چلاتا ہے، مامے کی نظر پڑتی ہے گاڑی میں بیٹھے اپنے بھانجے پہ، وہ مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا اور ساتھ مسکرا رہا تھا۔ مامے کو ساری سمجھ آ گئی یہ گیم کس کی لگی ہوئی ہے، یہ آگ اس نے لگائی ہے۔ ماما چپ کر کے آ گیا، کفیل نے اسے کہا کہ 2 دن کا ٹائم ہے تمہارے پاس، میرے پاس سے ٹرانسفر لے لے، کوئی نیا کفیل ڈھونڈ۔ مامے نے کہا کوئی بات نہیں۔ آخر مامے نے 2 دن میں نیا کفیل ڈھونڈا۔ اب جب پیسے ملے کفیل کو، رکشا بیچی ہے، تو وہ جو لڑکا بدر ہے جس کو ماما لے کے آیا تھا، وہ کہتا ہے مجھ کو بھی تھوڑے پیسے دے۔ کفیل نے کچھ پیسے اس کو بھی دے دیے۔ اب یہ کفیل کا موڈ اچھا دیکھ کے کہتا ہے کہ میں فیملی لے کے آنا چاہتا ہوں، لہذا مجھ کو نا ویزا نکال کے دے۔ جو گھر میں کام کرتی ہیں شغالہ خدامہ، عام طور پہ سنتے ہیں کہ پاکستانی جو خدامہ ان کا ویزا نہیں نکلتا، پر پتہ نہیں کیسے بھی نکال دیا اس کو۔ وہ آ گئی، جب آ گئی تو کفیل نے گھر میں روم بنا رکھا تھا، مامے تو نکال دیا تھا بدر گھر سے، گھر کے اندر نا ایک چھوٹا روم بنا رکھا تھا سرونٹ کوارٹر، وہیں پہ بدر رہ رہا تھا۔ فیملی بھی آ گئی، بیوی بھی وہیں رہنی شروع کر دی۔ وہ گاہے بگاہے نا کفیل اس کو بلاتا اپنے گھر پہ کام کے لیے، کہتے ہیں نا کسی کے لیے گڑھا کھودو گے اس میں آپ بھی گرو گے۔ اب بدر سے جو ہوتا ہے نا وہ بھی نا کوئی اچھا نہیں ہے۔ اب بدر کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، بیوی بھی جوان بھی تھی، وہ جوانی کا حسن الگ ہی ہوتا ہے۔ بدر کی بیوی کبھی کبھی کفیل گھر میں جاتی کام کے لیے، کفیل بلاتا گاہے بگاہے۔ کفیل سمجھ گیا تھا جیسا بدر ہے بیوی بھی ایسی ہوگی، اس کو گاہے بگاہے گفٹ دیتا، کبھی کپڑے لا دیے، کبھی پرفیوم لا دیے، کبھی موبائل گفٹ کر دیا، اور آہستہ آہستہ کفیل نے بدر کی بیوی پہ قبضہ ہی کر لیا۔ وہ پھر ایسے رہتی کفیل کے ساتھ جیسے اس کی بیوی ہو۔ اب بدر وہاں پہ ترلے بنت کرتا ہے، کفیل کے واسطے کرتا ہے، پر کفیل نے چھوڑا نہ اس کو۔ پھر بدر چوری چوری اپنی بیوی کو لے کے وہاں سے بھاگا، اور منہ بھی کالا کرایا، جس کو کہتے ہیں نا 100 گنڈا بھی اور 100 چھتر بھی۔ یہ بدر کو پڑا، جہاں بھی جس ایریا میں رہ رہا تھا نا وہاں پہ سب کو معلوم پڑ گیا کہ بدر کی بیوی کا چکر ہے اس کے کفیل کے ساتھ۔ بیوی کا چکر خود سے تھا، اور وہ بدر پھر پورے معاشرے میں وہاں پہ بدنام بھی ہوا، اور وہ اپنی بیوی کو لے کے واپس ذلیل ہو کے پاکستان آ گیا خالی ہاتھ۔ ادھر جو ماما تھا اس نے محنت کی، ورک شاپ دوبارہ بنائی، ورک شاپ سے اور ترقی کی، اپنے اور بھائیوں کو بلایا، ورک شاپ اور بنا لی۔ لیکن جو اس کا بھانجا تھا نا اس نے ایسا ڈنگ مارا نا کہ ساری عمر ماما عبد الرحمان یہ بات کہتا رہتا ہے کسی بھی اپنے دوست کو، رشتہ دار کو، کہ کبھی بھی کسی رشتہ دار کو مت لے کے آؤ، اور اس کو لے کے آؤ تو کہیں اور چھوڑ دو، کسی کمپنی میں لگوا دو، اس کو اپنے پاس مت رکھو، اس کو اپنے گھر میں مت رکھو، نہ کام پہ لگاؤ، اپنے پاس لے کے آؤ تو کہیں دور چھوڑ دو۔ تو یہ ایسے واقعے یہاں پہ ہزاروں کے حساب سے ہیں۔ ہر دوسرے بندے کی کہانی ہے جس نے بھی اپنے کسی کزن کو، کسی چاچے کے بچے کو، رشتہ دار کو لے کے آیا نا، بعد میں گالیاں پڑی ہیں۔ اکثر یہاں پہ دستوں گریبان دیکھا ہم نے، رستوں میں، روڈ پہ، گلیوں میں، چوکوں پہ، چوراہوں پہ لڑائی ہو گئی، اس نے اس کو مار دیا، کیا ہے جی وہ ویزا کے پیسے نہیں دے رہا، اس نے میرا ویزا خروج لگوا دیا۔ بڑے پنگے ہوتے ہیں۔ یہ ہم پاکستانی اتنے سیدھے نہیں ہیں، یہاں پہ کفیلوں کو خود راستے دکھاتے ہیں کہ ایسا کر، ایسا کر، ایسا کر۔ عربی لوگ ہمارے بڑے بتاتے ہیں جو یہاں پہ رہتے تھے نا، کہ عربی لوگ خود اتنے خراب نہیں تھے، یہ بھولے تھے، سیدھے تھے۔ ہم لوگوں کی چلاکیوں نے ان کو بگاڑ دیا ہے، اور اب ہم سر پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہیں کہ ہمارا ہو کیا گیا۔ اس واقعے کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ اللہ حافظ۔